لوگوں اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو یہاں کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اور وہاں کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے. یہ سچی توبہ کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو توبہ سچی ہونا چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. واہ واہ. قاری دانش صاحب یہ لوگ اتنا اچھا اس وقت سن رہے ہیں کہ 10 بجے کے ٹائم بھی نہیں سنا ہوگا اتنا اچھا. آپ دیکھیں حقیقت بتا رہے ہیں. دیکھیں اسے کہتے ہیں سننا. کون ہے پیچھے؟ یہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور اسی کو سننا کہتے ہیں. اگر اس طریقے سے آپ سننے تو میں بہت دل سے آپ کو سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ جب تک جیو گے اس تقریر کو یاد رکھو گے انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سنیے سنیے بہت محبت کے ساتھ. اور اگر کسی کو اٹھنا بھی ہے نا تو تھوڑی دیر برداشت کر لے بیٹھ جائے. اس لیے کہ روزانہ تو سوتے ہی ہو, ایک رات ایسی بھی کر لو آج جو نبی کی محبت میں جاگے ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا تو دودھ بن گیا تھا. لوگوں توبہ کیا سچی کری کہ اللہ نے بچا لیا. میرے بھائیوں حضرت عمر نے کلمہ کیا پڑھا. حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے سورما عمر کا نام سن کے گھبراتے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ پاور کہاں سے مل گئی تھی عمر کو؟ لوگوں یہ قرآن کی پاور تھی. یہ ہتھیار عمر کے ہاتھ میں قرآن آ گیا تھا. اب مکہ کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے. اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کو ٹارچر کرے. اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر سے زبان لڑائے. اس لیے عمر وہ ہے جہاں عمر قدم رکھ دیتے تھے وہاں سے کفر کا اندھیرا غائب ہو جاتا تھا. ہائے ہائے واہ 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 واہ. بے شک سبحان اللہ. مگر میرے بھائیوں قرآن پہ عمل بھی کیسا تھا عمر کا یہ بھی سن لو. تم کہہ رہے ہو کہ مولانا قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں عمر بھی مانتا ہے, پھر اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ وجہ یہ ہے لوگوں ہم صرف زبان سے مانتے ہیں قرآن کو, عمر میدان عمل میں مانتا تھا قرآن کو. حضرت عمر کے گھر میں کبھی کبھی بڑی غربت بھی ہوتی, کھانا بھی نہیں بنتا تھا. اور کبھی کبھی تو عمر پتھر کا تکیہ لگا کے مسجد نبوی کی ننگی زمین پہ سو جاتا تھا. ہائے ہائے ہائے. ذرا غور کریں ذرا غور کریں. ایک دن حضرت عمر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے, کھانے میں اور معاملات میں تھوڑے بہتر ہوئے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے فرمایا کسی غریب کو گود لے لیتے ہیں, گھر کے حالات کچھ بہتر ہیں, روزانہ ہمارا گھر سے اس کے گھر کھانا پہنچا دیا کریں گے. ہم تھوڑے سے مالدار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں فلاں گاڑی خرید لیں اور فلاں موبائل خرید لیں. 4G ہے ہمارے, 5G آ گیا اسے دیکھیں. ہے نہیں میرے بھائیوں, اچھا خاصا چل رہا مگر پھر بھی موبائل کو بدلنے کے چکر میں لگا. اپنے آپ کو نہیں بدل رہا, موبائل پہ موبائل بدل رہا. موبائل کتنے بدل دے, 1 لاکھ کا نہیں 1 کروڑ کا موبائل لیا, جب تک خود کو نہیں بدلے گا تو کامیاب نہیں بن سکتا. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. حقیقت ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. بالکل موبائل سے نہیں سب کچھ ہوگا. موبائل تو جو 50,000 کا کام کر رہا وہی 5,000 کا بھی کام کرے گا. بات سب وہی کرا رہے ہیں, کوئی لوکل نہیں کرا رہے, آپ سب وہی کام کرا رہے ہیں. کہنے اس کا کیمرہ اچھا, اس کا وہ اچھا ہے. دل کا کیمرہ بھی تو اچھا کر لے. واہ واہ. زندہ باد. اس میں تو بڑا گندا ہے. دل کا کیمرہ اتنا گندا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تجھے موبائل کا کیمرہ اچھا چاہیے. بات حقیقت. دماغ کا کیمرہ بالکل خراب ہوا پڑا, اس کو بھی ذرا صحیح کر لے میرے بھائی. دل کا کیمرہ بھی صحیح کر لے میرے بھائی. اللہ پیسہ دے, میں منع نہیں کر رہا, اپنے پہ بھی خرچ کرو, لیکن اللہ اگر پیسہ دے تو دیکھو کہ ہو سکے تو اسے دین پہ بھی ذرا خرچ کر دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. اگر اللہ تمہیں 100 روپیہ دے تو میرے بھائیو 10 روپیہ کم سے کم یہ آپ حوصلہ رکھو کہ مجھے یہ دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کسی طرح سے بھی کرو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی طرح سے بھی کروں, مجھے دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا. حضرت عمر نے بیوی سے فرمایا او شریک حیات
حالات، گھر میں کھانے کے حالات کچھ اچھے ہیں، لاؤ مدینہ میں کسی غریب کو تلاش کے اسے گود لے لیتے ہیں، روزانہ اس کے گھر پہ کھانا بھیجایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی حضرت عمر کا اثاثہ اتنا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا، بس کھانے کے معاملے تھے، اس میں بھی لال لیتے، کبھی پک گیا اور کبھی فاقا، یہ تھا حضرت عمر کا حال۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں ذرا توجہ کرو، جو بچہ پیسے سے ذرا تھوڑا تک تنگ رہے گا وہ ہمیشہ قابل بنے گا پڑھ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اور مدرسے کے بچوں کو نہیں اتنا بھی تنگ نہیں رکھنا کہ بیچاروں کے خرچ نہ ہو سکیں، لیکن اتنا زیادہ پیسہ دے دینا کہ اس کی توجہ بڑے موبائل کی طرف چلی جائے، بڑی عیش و عشرت کی طرف چلائے، پھر وہ بچے پڑھ نہیں پاتے، وہ چاہے کالج کے بچے کیوں نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو اتنا تنگ بھی نہیں رکھو، ضروریات ان کی پوری کر دو، اور پڑھائی کے دوران میں کبھی زیادہ پیسہ نہ دو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، بات حقیقت۔ آپ کو یقین نہیں آگا شاید جو میں جملہ بول رہا ہوں، میں کبھی پہلے زمانے میں نہیں پڑھا ہوں، آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں پڑھتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور 15 سال پہلے تک پڑھتا تھا۔ معلوم ہے میرا کتنا خرچہ تھا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب گھر سے جاتا تھا تو میری امی مجھے 10 روپیہ دیتی تھی، 10 روپیہ اونلی، اسی میں صابن نہانے کا، اسی میں کپڑے دھونے کا صابن، اور اسی میں جو ہے ناشتہ، اور اسی میں کوئی چیز کو اگر من کرنے لگے تو سب اسی میں ہوتا تھا۔ کبھی 20 دے دیا تو بڑا خوش ہوتا تھا، مزہ آ گیا، 20 روپیہ مل گیا۔ پیدل جاتے تھے مدرسے کو، اس لیے کہ سواری میں لگاتے تو اسی میں چلا جاتا، پیدل چل کے چلے جاتے تھے لوگوں۔ میرے بھائیوں، مشقتیں کرنا سیکھو تھوڑا سا، ہے نا؟ ہم پہ تو اللہ نے سب کچھ دیا، پھر بھی روئی رہے ہیں کہ میرا تو ایک ہی منزل بنا، اس کی تو 2 منزل کھڑی ہے۔ میرے بھائی 2 کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ جھونپڑی والے کو بھی دیکھنا۔ اللہ، واہ واہ واہ۔ روئی رہا۔ اگر اللہ تجھے بادشاہت دے گا، تیرا رونا تو جب بھی ختم نہ ہوگا۔ تو کہے گا یا اللہ ایک دنیا اور بنا دیتا، ایک ہی تو بادشاہت ہے، ایک دنیا اور بنا، اس کا بھی مجھے بادشاہ بنا۔ ہاں، نہیں بھرتا پیٹ، اچھا خاصا ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے سے استعفیٰ دے گا، ایم پی لڑے گا۔ ارے ایم ایل اے بنا ہوا تو تجھے تیرے سکون نہیں مل رہا تجھے؟ بات حقیقت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں نہ بات حقیقت ہے۔ کسی کو پردھانی نہ مل رہی ہے، کوئی وارڈ ممبری کا الیکشن نہ جیت رہا۔ ارے میرے بھائی ذرا سوچو تو یار، اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرو۔ او میرے بھائی، عمر کے گھر میں ذرا کھانے کے حالات اچھے ہوئے، کہا کسی غریب کو تلاش کریں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور عمر کی بیوی بھی عمر کی شایان شان تھی، اگر آج کی بیوی ہوتی تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی، تیرے گھر میں پھاقے تھے پھاقے، اب ذرا دو وقت کی روٹی کے آ گئی، اب سینہ چیرے پھر رہا کہ دیکھو، کوئی بتا رہا ہوں میں، بے شک بات ہے۔ تیرے گھر میں فاقے تھے تو کوئی بات نہیں تھی، چکی پہ چوہے جان دے رہے تھے، اور اب ذرا 2 ٹکڑے کے آ گئے، اب غریب کو دیکھتا پھر رہا، خاموشی سے گھر میں بیٹھا تھا، گھر میں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ کہتی ہے اگر حالات اچھے تو ادھر کلا سوٹ لاؤں گی جنت کی گھاس والا۔ ارے مت پوچھو میاں، انہیں بھی مت پوچھو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے یہ، حساب سے کام لو میرے بھائیو۔ ہاں، میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ، ہاں، کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی کیا کر لے گا، کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے کرو، آگے بس دے دی طلاق، کام ختم ہو گیا، یہی بات ہے نا؟ بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں۔ اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہاں، ایک سانس میں 56 بک کے پھر کہتی ہے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ تو میرے بھائی ذرا غور کرو، بیوی اگر نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے، اور میرے بھائی جب شادی کرتے ہو تو جہیز نہ دیکھا کرو، بیوی اگر نیک مل جائے تو اس سے بڑا جہیز ہو ہی نہیں سکتا، بے شک سبحان اللہ، واہ اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی نمازی مل جائے، قرآن پڑھنے والی مل جائے، قرآن پہ عمل کرنے والی مل جائے تو بیوی سب سے بڑا جہیز ہے۔ چکر میں مت پڑنا، جہیز کو گھن لگ جاتا ہے، اور بیوی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے گھن نہیں لگتا، وہ تیرا اچھا اخلاق تیری نسلوں میں منتقل ہوگا، وہ تیری بیوی کا جہیز تیری نسلوں میں چمکتا نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، اہل سنت۔ زندہ آباد، واہ 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 واہ۔ تم چاہتے ہو کہ جہیز ایسا ملے کہ تمہاری نسلوں میں چمکے، تو میرے بھائیوں
اچھی بیویاں دیکھ لو، تمہاری نسلوں میں وہ جہیز چمکے گا. اور اگر تم نے مال والی دیکھی تو گھن کھا جائے گا، موٹر سائیکل پرانی ہو جائے گی، کار بھی پرانی ہو جائے گی، ایک دن بک جائے گا، جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا. مگر اچھے اخلاق والی بیویاں ملی تو نسل بعد نسل یہ جہیز چمکتا نظر آئے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. جہیز چمکتا نظر آئے گا. بے شک، سبحان اللہ. سبحان اللہ، لال بننے آنے والوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں سبحان اللہ. اور میرے بھائی اتنی رات میں تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہا، مجھے پتا آپ میرے پاس آنے والے ہو. میرے بھائی اتنی رات میں اتنا کامیاب آپ کا جلسہ جا رہا. قاری دانش صاحب بہت کامیاب جلسہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. اور 10 منٹ کی تقریر میری باقی ہے. تم کبھی سوچ رہے ہو کہ ابھی شروع ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ بولنا تھا مجھے، اور 1 گھنٹہ اگر 10 منٹ اور بول دوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. یہ خاکسار کی تقریر کا کمال ہے کہ 1 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہوں. واہ واہ واہ، بے شک. صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ آدمی تو بڑا بوجھ سمجھتا. اور اس وقت تو میرے بھائی بڑے بڑے اچھوں کو بٹھا دو، آدمی سننے تیار نہیں ہوتا. یہ تو میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن رہے ہیں. میرے اندر کوئی کمال نہیں. حقیقت ہے بات. عمر کی بیوی بھی شایان شان تھی، لاجواب تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی ہوتی نہ جانے دیتی، لڑ جاتی. اب تک تو فاقے سے بیٹھی تھی، تھوڑے سے حالات کیا اچھا ہوئے، غریبوں کو دیکھنے نکل رہا. میرے ادھر 2-4 سوٹ بنا دے، 2-4 جوڑی جوتے ہوتے لے آ. بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. مگر سنو عمر کی بیوی بولی، عمر کسی غریب گھر کو دیکھ لو، یتیم بچوں کو دیکھ لو. میں خود تو کھانا کم کھاؤں گی مگر یتیم بچوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. ذرا غور کرنا، پورا خرچہ اٹھائیں گے. ہائے ہائے یار، شوہر لاجواب تو بیوی بھی لاجواب. بے شک بے شک بے شک. ہائے ہائے میرے بھائی، غوث اعظم ایسے پیدا نہیں ہوتے. باپ جب ابو صالح ہوتا ہے نا، سیب کھا کے 12 سال باغ رکھا ہے اس کے بدلے میں. اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صحیح بتا رہے ہیں آپ. بات حقیقت. ہاں. اور آج کے باپ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے، اماں اتنی لمبی چوٹی کھول کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے تو بیٹا نچکیا پیدا ہوتا. اللہ استغفر اللہ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مشین میں پلاسٹک ڈالیں لوہے کی کرسی بن کے نکلے گی، غلط فہمی ہے، پلاسٹک کی نکلے گی. بات حقیقت ہے. ہاں میرے بھائی، جو ڈالو گے مشین میں وہی نکلے گا. چارہ کاٹنے والی مشین دیکھیے گاؤں میں ہوتی ہوگی، برسیم ڈالتے ہیں تو برسیم ہی کٹ کے نکلتا، چرئی نہیں نکلتی ہے. ہاں میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں. چاہتے ہو کہ اولادیں اچھی ہوں تو اچھے کام کرو، چاہتے ہو کہ بیٹیاں اچھی ہوں اچھے کام کرو. انشاءاللہ تمہارے نسل کے اندر تمہارے اخلاق اللہ منتقل کر دے گا. بے شک بے شک بے شک. جاؤ عمر، جاؤ ذرا لے کے تو آؤ کسی کو. یہاں تو اگر مسجد کے امام کی دعوت آ گئی نا 15 دن میں تو کہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بڑی جلدی آ گئی. 15 دن میں مسجد کے امام کی دعوت کو کہہ رہا بڑی جلدی آ گئی. میرے بھائی صحیح بات تو یہ رونے کی باتیں ہیں، یہ ہنسنے کی نہیں، حقیقت بات ہے. یار امام تیرے گھر کھائے گا تو برکتیں آئیں گی. بے شک. سبحان اللہ. جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تو اس کی خدمت کرے گا، تیرا مولا تو سے خوش ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ارے گنڈے کھاتے ہیں، شرابی کھاتے ہیں، کتنے برے برے کھا رہے ہیں. یار ایک 5 ٹائم کا نماز پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا تیرے گھر میں کھانا کھائے گا، یہ تیری خوش نصیبی ہے. بے شک بے شک بے شک. تیری خوش نصیبی میرے بھائی. اور غوث پاک تو فرماتے ہیں کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے بہتر عمل کوئی دیکھا ہی نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حضرت عمر گھر سے نکلے، لوگ ذرا غور کرو، اس زمانے کی بات ہے جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. اس زمانے کی بات کرنے لگ گئے. یاد کرنا میری تقریر جب میں کرتا ہوں تو یہ کمال ہے اس کے اندر کہ
80% میری تقریر سننے والوں کو یاد ہو جاتی ہے، میری گارنٹی ہے۔ بات ہے بے شک۔ ایسا کچھ نہیں کہ میری تقریر اگر آپ نے 1 گھنٹے کی سنی تو آپ 50 اور 40 منٹ کی تقریر یاد کر کے جاؤ گے، میری گارنٹی۔ وہ الگ بات ہے تم سے بولنے کا ملکہ نہیں ہے، شرم لگتی ہو نہ بول پاؤ، لیکن کسی ایک آدمی کے سامنے بیٹھو گے میری 80% تقریر بول کے سنا دو گے آپ۔ صحیح بات۔ یہ بات بتائی تھی، یہ ایسے تھی، ایسے تھی، ایسے تھی، اور سبق وہی ہے جو یاد ہو جائے، ہے نا؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ خلیفہ کون تھے اس وقت مسلمانوں کے؟ نہیں، ابو بکر۔ عمر کا نمبر بعد میں آئے گا، عمر کا نمبر سیکنڈ ہے بعد میں، پہلے خلیفہ ابو بکر۔ خلیفہ کی حیثیت بتا دوں کیا ہوتی تھی؟ پردھان منتری اس کی جوتی کے برابر میں۔ پردھان منتری کی کوئی اوقات نہیں، خلیفہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تھا ان سب کا حاکم خلیفہ ہوتا تھا۔ واہ واہ۔